اچھا، میں نے جو ابھی آپ سے سوال کیا تھا کہ کس ایج گروپ میں یا کتنے سال کا یا کتنا چھوٹا بچہ ہو یا کس ایج سے اس کو سیکھ سکتے ہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اس کو اسکول لیول سے اس کو شروع کرنا چاہیے، یونیورسٹی لیول سے، اسکول لیول سے ہی. دیکھیں، یہ اگر میں پہلا سکھا رہا تھا جو دیہات میں کیمپس لگاتے تھے، اچھا، اور ہزاروں لوگوں کو میں ٹریٹمنٹ روزانہ دیتے تھے. یہ پاکستان میں بھی کئی شہروں میں فری کیمپس لگا کر اور میں فری علاج کرتا تھا. لیکن فری میں نے لوگوں کو جب سکھائے، اور دیہات میں جو کچھ ایسے کم پڑھے لکھے طبقے کو جو میں نے دیے، کچھ پیروں کو دیے، تو انہوں نے اپنے آپ میں ڈال دیے اپنے سائٹ پہ، یا کچھ نے اپنے سائٹ لگا دیا کہ یہ میں ہوں، بس جو میں کر رہا ہوں بس یہ تو میں ہوں، اور یہ میں نے بائی گاڈ ملے مجھے، یعنی استاد کو چھوڑ کر، اچھا، نام چھوڑ کر اس کا. دوسرا یہ کہ جو کم پڑھے لکھے طبقے کے لیے، وہ تو بڑے عقیدت مندی سے پیش آتے تھے، بہت احترام کرتے تھے میرے، اور اس سلسلے کا بہت احترام کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان میں وہ طرز نہیں تھا کہ سکھانے کا، ٹیچنگ کرنے کا، کہ لوگوں کو ٹیچ کریں اور لوگوں کو سکھائیں، لوگوں تک پہنچا دیں. تو میں نے ایک پڑھا لکھا طبقہ کو اس کو انٹروڈیوس کرائیں. اچھا، جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، سائیکولوجسٹ ہیں. سب سے پہلے سائیکولوجسٹ اور ڈاکٹرز کو میں نے سکھایا، پھر انجینئرز، باقی اس طرح لوگ ان میں شامل ہو گئے، پھر عام سے لوگ بیچ میں آ گئے، لیکن پڑھا لکھا طبقہ. میں نے یہ جب میں آپ کی ویب سائٹ پر میں گیا ہوں تو وہاں پر میں نے یہ بات پڑھی کہ اب بھی مختلف جو اسپیشلائز فیلڈ میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اکثر آپ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں مختلف پیشنٹس کے حوالے سے. جی، یہ میں نے پڑھا تھا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی. اچھا، میں ذرا اس لیے جو میں نے اپنے پرانے سوال کی طرف آتا ہوں، جب ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اسکول لیول سے جو بچوں کو ذیل سائنسز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سبجیکٹس شروع کرنے چاہیے، تو اس سلسلے میں کچھ اسکولز کے جو آئدر وہ اونرز تھے یا ان کے پرنسپلز تھے، انہوں نے ہمیں فون کیا تھا اور ہم سے کچھ انفارمیشنس لینا چاہی تھی. تو میں آپ سے پھر یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس وقت سے اگر ہم اس کے اندر اس طرح کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو آلویز پازیٹیو ہو، تو ہمارے بہت سے مسائل آنے والے وقتوں میں ختم ہو جائیں گے. ہمارے ملک سے یہ غنڈہ گردی ختم ہو جائے گی، چوری اور ڈاکہ یہ ختم ہو جائے گا، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، ایک بہترین معاشرہ بنے گا. آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ جی، میں تو یہی پچھلے دفعہ بھی میں نے کہا کہ میں یہی تجویز کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں، ایسی ان کو تربیت فراہم کریں تاکہ ان کی شخصیت آٹومیٹیکلی مثبت سائڈ پہ جائیں. ورنہ اس طرح کی تو ہم خود بھی پریشانی میں ہیں، ہمارے بچے میں پریشانی میں ہے، ترقی بھی نہیں کر رہے، چاہے مادیت میں ہو چاہے روحانیت میں ہو. دونوں سے ہم رہ چکے ہیں، دونوں سے ہم رہ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ چور نہ بنے، صحیح، وہ کوئی کبھی وہ نیگیٹو سوچے نہ، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، کوئی ایسے بیہیویئر وہ نہ کرے جس کی شخصیت جس سے ان کی زندگی ختم ہو جائے، اس کی زندگی خراب ہو جائے، ٹینشن میں رہیں، ڈپریشن میں رہیں. WHO کے لحاظ سے ہر 5 لوگوں میں سے 3 یا 4 لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. جی، اور یہ بچوں میں بھی کافی ڈپریشن ہے. تو یہ ہمیں بچوں کو اگر ڈپریشن سے، خوف سے، بے جا خوف سے، انجانا خوف سے نجات دیں، ان کے کانفیڈنس کو بڑھائیں ہم، تاکہ وہ اچھی طریقے سے پڑھیں اور جس فیلڈ میں ان کو انٹرسٹ ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے تو ہمارے معاشرہ بہتر ہو گئے. اور اگر ہم معاشرے میں سے غربت دور کریں، بہت سے مسائل غربت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جی، ایک شخص جب چوری پہ سوچتا ہے، دوسروں کو دھوکے دینے پہ سوچتا ہے، یہ ایک احساس کمتری ہے. انسان احساس کمتری جب مبتلا ہوتا ہے انسان، تو وہ اپنی زندگی کو اور گرا دیتے ہیں. وہ کسی ایسا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں
جو کہ ان کو آسانی سے کچھ چیزیں ملیں، کیونکہ انہیں کانفیڈنس اپنے پہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ خود کچھ کریں اور خود کچھ کر سکیں. پھر وہ ایزی منی کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ چوری ایزی پہ سوچتا ہے کہ کہاں سے میں جس طرح بھی نیگیٹو طریقے سے ہو میں پیسہ یا کچھ بھی ہو، مال دولت کوئی بھی چیز، ان کے انا جو ہے، انائیں اتنے زیادہ ہو گئے یہاں پر لوگوں کے، انا بہت زیادہ، کیونکہ لوگ لیزی ہیں اور لیزے پن کی وجہ سے انہیں میں جو ہے نا وہ پاور نہیں ہے، جو کہ وہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آسانی سے مجھے کوئی چیز ملے، چاہے دھوکے سے ہو آسانی سے مل جائے گی، جھوٹ بولنے سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. یہ تربیت نیگیٹیو جو تھاٹس ہوتی ہیں، یہ سارا اس کی وجہ سے ہی نیگیٹیو ایکٹس ہوتے ہیں، اور خاص طور سے بچوں کے حوالے سے کہ جو ایک طرح کا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ان میں کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو پاتا ہے، اور پھر وہ شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں چیزوں کے حصول کے لیے. اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ جی یہی بات ہے بڑوں میں. اصل میں جو آپ کسی بڑی شخصیت میں جو کچھ خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بچپن سے ہی ملے ہوں گے، یا تو بڑی بھائی سے، یا بڑی بہن سے، یا ماں سے، یا باپ سے، یا پھر انوائرمنٹ سے. صحیح. جو انوائرمنٹ، چاہے ماں باپ بہن سب بھی ٹھیک ہے، لیکن انوائرمنٹ ہمیں کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں، اور ہم اس نیگیٹیوٹی پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اصل میں بات ہے ساری کی ساری تربیت کا ہے، بچے کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جب تک آپ کو تعداد صحیح نہیں ہے، آپ کی بنیاد صحیح نہیں ہے، بنیاد معاشرے کا کیا ہے؟ بچہ ہے. بالکل بچے ہیں. آپ نے بچہ کو آپ نے صحیح تربیت نہیں دے، آپ نے تعداد صحیح نہیں رکھا، اس کا بنیاد صحیح نہیں رکھا آپ نے ملک کا، تو ملک تو ایسے حالت ہوں گے جس طرح کی ہے ابھی. ہر طرح کی برائی اس ملک میں ہے، اور ہر طرح کی خوبیاں بھی ہے اس ملک میں. ہر طرح کی خوبیاں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، صرف اس میں نہیں، صرف اس ملک میں نہیں ہے، ہر ملک میں ہر طرح کی برائیاں بھی ہیں اور ہر طرح کی خوبیاں بھی ہیں. جی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا سارے نو سے تعمیر کرنا ہے. اس تعمیر کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو صحیح تربیت دیں. جب تک آپ کے بچے کو صحیح تربیت نہیں ملی ہے اسکول سے اور گھر سے، ماں باپ سے اور ٹیچر سے، جی ذمہ دار جو ہے یہ تین لوگ ہیں، اور اس سب کے اوپر ہے سسٹم ہوتے ہیں. سب سے اوپر جو ہے اس کا تمام جو آل سسٹم ہے وہی ذمہ دار ہے. جی. تو ایسے سہولیات فراہم کرے بچوں کے لیے کہ وہ ایسے ٹیچرز فراہم کریں، تاکہ ٹیچر ٹریننگ کورسز ایسے ہو. میں زیادہ تر ٹیچر ٹریننگ کورسز بڑی بڑی اداروں سے ٹیچر ٹریننگ لی ہوئی ہے، لیکن ان میں وہ چیز میں نہیں دیکھ رہا ہوں جو کہ ٹیچنگ کے حوالے سے ہو. جی اشرف صاحب، یہ ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے ہم اس حوالے سے ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. ٹیچر کی ٹریننگز کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جن کو آگے چل کر اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں، تو ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ظاہر بول رہا ہوں لاہور سے. ڈاکٹر سے کوشچن کرنا تھا. جی ظاہر صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ ڈاکٹر صمد مسافر تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. آواز میرا نہیں جا رہا ہے، انہیں کہتے ہیں میرا آواز. جی آپ نے جو سلام کہے ہیں، میں نے آپ کے بہت سارے دیکھے ہیں اور آپ کی میں نے ویب سائٹ بھی وزٹ کی ہے کئی دفعہ. آپ کے کورس ہے میں نے بھی اس کی ٹریل پڑھی ہوئی ہے. اس میں آپ کا ایک HMF کا کورس ہے. جی جی. سکسیس سے بالکل ریلیٹڈ ہے. صحیح. اس سے کیا ہم صرف بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں یا پھر اسٹڈی لائف اور اپنے سیلف کانفیڈنس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کی اس کی کتنے دن کی کلاسز ہوتی ہیں، اس کا کیا شیڈیول ہے،
آپ اس میں صرف ٹیکنیک سکھاتے ہیں یا اٹیونمنٹ اس کی بھی دیتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب فورم دے گا مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے زاہد صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جو بھی سوالات کیے ہیں ابھی آپ کو ڈاکٹر سمد مسافر ان کے آپ کو جوابات بھی دیں گے. آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا، کال کرنے کا بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب زاہد تھے، انہوں نے کال کیا، آپ سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں. جی مجھے ذرا سا یعنی وہ ایچ ایم ایف کے بارے میں کہ ایچ ایم ایف کہ کچھ کیا پروفیشنل سکسیس کے لیے جی کہ صرف کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے؟ پروفیشنل سکسیس کے لیے بھی ہے اور کانفیڈنس کے لیے بھی ہے، پلس انہوں نے اس کے شیڈول کے حوالے سے بھی بات کی کہ کیا شیڈول ہیں آپ کی ٹریننگ شیڈول. تو اس سے سیٹرڈے کو شیڈول جو ہے ایچ ایم ایف کے جو کلاس ہے وہ اسی سیٹرڈے کو ہے، آنے والے سیٹرڈے. تو باقی جو ہے یہ پروفیشنل سکسیس کے لیے اور سیلف جو ہمارے کانفیڈنس ہے، جو سیلف امپرومنٹ ہے، ہمیں اپنے شخصیت میں تبدیلیاں لانا اور اپنی کانفیڈنس جیسے اور تخلیقی سوچیں، اس طرح کی کوئی یہ تو بہت بہترین کورس ہے اس طرح چیزوں کے لیے. جی اور بہت بہتر ہے، بہت بہترین کورس ہے صحیح. جو یعنی اس سے کانفیڈنس بتا رہا تھا کہ کانفیڈنس بڑھایا جا سکتا. مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا کیونکہ مجھے جی ان کا یہی مقصد تھا جو بھی آپ نے جو سمجھا ہے بالکل صحیح سمجھا ہے کہ ایک تو پروفیشنل سکسیس پھر پلس کانفیڈنس کو کیسے اس میں بڑھایا جا سکتا ہے. جی ایچ ایم ایف ایک واحد طریقہ ہے دنیا میں جو کہ صرف میں سکھاتا ہوں. اچھا. اور وہ ہے ہیومن میگنیٹک فورسز جس کی ٹیوننگ ہوتے ہیں، اٹیونمنٹ دیا جاتے ہیں، اور وہ اس طرح اٹیونمنٹ جس طرح کہ ریڈیو کو ٹیون کرتا ہے ریکی کی یا سمدھا ہیلنگ انرجی کی طرح. جی جی اس کا بھی اٹیونمنٹ ہوتی ہے. اچھا. جو کہ انسانی صلاحیتیں، میگنیٹک فورسز، ٹیلیپیٹک پاورز اس طرح کے خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اس میں پھر آپ اپنے سیلف امپرومنٹ کے لیے اور اپنے پروفیشنل سکسیس کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بہت چینج لا سکتا ہے. آپ جیسی چاہیں اپنی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں. صحیح. جی آگے کچھ تھا، کچھ ہم بتا رہے تھے. تھا وہ شیڈول کے حوالے سے وہ آپ نے بتا دیا کہ سیٹرڈے کو آپ کی کلاسز جو فرسٹ کلاسز جو ہیں وہ سیٹرڈے شروع ہوتی ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے. دیکھیے اچھی ٹریننگ ہوگی یا پراپر ان کو ٹریننگ ہوگی تو آگے پھر وہ بچوں کو بھی وہ پاس آن کر سکیں گے. تو آپ اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے. جی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے چاہیے کہ ان کو باڈی لینگویج آتا ہو. جی انہیں چاہیے کہ ان کو آتا ہو اپنے وائس کا جو ہے اس کے ذریعے، اور ان کے ایٹیٹیوڈ اور ان کے جو رویے ہیں وہ ایسے رویے ہو ان کے کہ ان کے رویوں سے ان خود بخود جو ہے اسٹوڈنٹس چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کے جو پڑھانے کا طریقہ ہے، پڑھانے کا طریقہ بچوں کے توجہ کو اپنی طرف جلب کرنا اور بورڈ کی طرف یا جو کچھ آپ ان کو میسج دینا چاہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے کہ آپ آج کل اتنے زیادہ سبجیکٹس اس اتنے سبجیکٹس کو پریشان ہو جاتا ہے، بچے روتے ہیں. جی کچھ بچے روتے ہیں کہ ایگزام کا ٹائم آ جاتا ہے یا کوئی بھی ویسے کہ اتنا میں پریشان ہوں اس چیزوں سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ ایسے انرجی دے دیں، ایسے اس کو موٹیویشن، ایسے انرجی طاقت دے دے جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ہے. جی. تاکہ وہ کبھی ایسے محسوس ہی نہ کرے ہو اور ان کے پڑھنے اور لکھنے کا رفتار جہاں تک چاہے بڑھایا جا سکتا ہے، میموری اتنے اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. اس ایچ ایم ایف سے، سمدھا ہیلنگ انرجی سے بچہ خود اسکول شوق سے جائے گا، شوق سے آئے گا
اور اپنی تیاریاں خود کر کے سارا کچھ خود ذمہ داریاں خود لیں گے. ماں باپ کے سر پہ سوار نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہوں گے. HMF جی اور سمدھا ہیلنگ انرجی سے یہ نہیں کہ صرف بچے ہی سیکھیں بلکہ پیرنٹس سیکھیں اس چیزوں کو اور ان کو پھر ان کے لیے گھر میں اپلائی کریں بچوں کے لیے.